بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر خصوصی فضل اور رحم فرمائے۔ حاجت کا لونگ والا عمل ہے یا غنیو یا مغنیو۔ پھر دیکھیے گا کہ غیب سے کوئی شخص آئے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ جی ہاں محترم ناظرین، آج ہم ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پیارا وظیفہ ہے۔ کیوں پیارا نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں والا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ مرادیں آپ کی پوری ہوتی جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی۔ جن لوگوں کے کام اٹکے ہوئے ہیں، جن کے ہاں شادیاں نہیں ہو رہی، جو لوگ مشکلات میں پھنس چکے ہیں اور جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا، یہ سب لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے خاندان میں کوئی پریشان ہوتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے وہ خود یہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ عمل کر لیں تو محترم ناظرین آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بہن کے لیے، کسی بھائی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ محترم دوستو، ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے یہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی۔ محترم دوستو، لوگ اتنے پریشان ہیں، ٹینشنیں ان کو اتنی زیادہ ہیں، وہ بے سکون رہتے ہیں، نیند تک نہیں آتی۔ تو محترم ناظرین، یہ ساری خوشیاں جو ہے وہ آپ کو دوبارہ مل جائیں گی اگر آپ یہ عمل کریں گے۔ دوستو، آج پیسے کی قلت ہے، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اپنی گاڑی ہو، اپنا سب کچھ ہو، اپنا گھر ہو۔ آپ دولت کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے زیادہ لمبا یہ عمل نہیں کرنا، میرے بتانے میں تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب یہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو محترم دوستو یہ عمل بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں یہ کر سکتی ہیں۔ دوستو، آج جس شخص کے پاس دولت نہیں ہے، اس شخص کی عزت بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے ہر شخص کی عزت ہی عزت ہے، عزت بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دولت ہوگی تو عزت آئے گی۔ محترم دوستو، دولت ہی کی وجہ سے عزت آج ہوتی ہے۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں پوچھیں گے۔ آپ کے پاس دوستو اگر دولت نہیں ہے تو آپ کو کوئی بندہ منہ نہیں لگاتا۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے گھر کوئی نہیں آتا، لوگ آپ کو کم تر سمجھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس دور کے اندر دولت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر طرف ویسے مہنگائی ہی مہنگائی ہے، غربت ہی غربت چھائی ہوئی ہے۔ آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں ہوں گی، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ محترم ناظرین، یہ عمل صرف دولت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل حاجتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے ہے، مشکلات کو بھی دور کرنے کے لیے ہے، کام جو اٹکے ہوئے ہیں ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ عمل آپ
کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہم کرتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا۔ تو دوستو، آپ نے میری کئی ویڈیوز میں یہ سنا ہوگا، میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اپنے مطلب کے لیے نہیں کرنا، وہ نیت وہ نہیں کرنی کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے۔ تو دوستو، آپ نے رب ذوالجلال کا ذکر سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ رب کی رضا سمجھ کر، رب ذوالجلال کا ذکر سمجھ کر اس کی رضا کے لیے کریں گے، پھر یہ نیت کریں گے کہ یہ ذکر کرنے کی وجہ سے، اس ذکر کی برکت سے میرا کام پورا ہو جائے گا، میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر اس طرح آپ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابیاں ہی آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی۔ تو دوستو، دوسری بات یہ ہے، میں نے بارہا یہ بھی کہا ہے کہ عمل کرنے کے لیے صدقہ ضرور دیا کریں، عمل کرنے سے پہلے دے لیا کریں یا عمل کرنے کے بعد دے لیا کریں، زیادہ سے زیادہ 11 روپے کا صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ اور پھر تیسری بات محترم دوستو یہ ہے، پنجگانہ نماز کا بھی اس عمل کے اثر کے لیے ضروری ہے۔ پنجگانہ نماز بھی ضرور پڑھیں۔ پنجگانہ نماز نہیں پڑھیں گے، استغفار نہیں کریں گے، پھر بھی عمل اثر نہیں کرتا، پھر بھی وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو محترم ناظرین، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز بھی ضرور پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی بھی 1 2 3 تسبیحات روزانہ پڑھ لیا کریں۔ تو محترم ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ محترم دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے۔ آپ نے یہ عمل 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ پھر محترم ناظرین، کون سے وقت میں کرنا ہے؟ آپ نے یہ عمل عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، اس وقت کے درمیان آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ محترم ناظرین، کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لونگ لے لینا ہے۔ محترم دوستو، ایک ہی لونگ لینا ہے، زیادہ آپ نے نہیں لینے۔ ایک لونگ لے کر اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے، مٹھی آپ نے بند کر لینی ہے۔ تو دوستو، آپ نے بند کر کے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، پھر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ پھر دوستو، آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، پھر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دوستو آپ نے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوستو، یہ عمل آپ نے سورہ کوثر والا 3 مرتبہ جب اس طرح کر لینا ہے، اس کے بعد دوستو آپ نے 313 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ پڑھ لینے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ دوستو، پھر آپ نے اس عمل کو کلوز کرنے کے لیے 11 مرتبہ درود ابراہیمی
پھر پڑھنا ہے۔ دوستو یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، لیکن ایک گزارش کرتا چلوں، جب یہ آپ نے یہ عمل کرنا شروع کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد، آپ نے گڑ گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اس رب ذوالجلال کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہم یہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہم تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی ہمارا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے آنکھوں میں آنسو جاری ہوں اور رب ذوالجلال کا ذکر ہو رہا ہو، وہ رب ذوالجلال کی رحمت برسے گی انشاءاللہ۔ پھر عمل کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔